اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس سورت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی وہ سورۃ الاحقاف ہے۔ سورہ احقاف مکیہ ہے۔ اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آج میں 1 سے لے کے 11 آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ میں صرف آیت کا ترجمہ چھوٹی تفسیر کے ذریعے بیان کرتی ہوں، اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ ترجمہ ہے، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میعاد پر، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے وہ منہ پھیرے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس تو لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچھا علم اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری آیتیں تو کافر اپنے پاس آتے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا؟ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہی بخشنے والا مہربان۔ تم فرماؤ کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، جو مجھے وحی ہوتی ہے میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کیا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے یہ پرانا بہتان ہے۔ تفسیر سورہ احقاف مکیہ ہے مگر بعض کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے وہ ہماری قدرت اور وحدانیت پر دلالت دیتا ہے، اور قرآن پاک میں ہر وہ چیز بیان ہے جس کا کافر انکاری ہے، زمین و آسمان کا بننا اور پھر اس کا فنا ہو جانا یعنی قیامت کا قائم ہونا۔ یہ تمام باتیں ہمیں قرآن نے ہی بتائی ہیں، لیکن کافر پھر بھی اس بات سے انکاری ہیں اور وہ مسلسل شرک میں مبتلا ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اگر تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ ہمیں، یا پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی شرک پرستی بت پرستی شہادت ملتی ہو۔ اور جب قیامت میں ان پجاریوں سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے کس دین کی دعوت دی تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ یہ لوگ اپنی ہی خواہشوں کے پرستار ہیں۔ اور کفار کہتے تھے کہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، نعوذ باللہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی جادو نہیں ہے جس پر تم شبہ کرتے ہو۔ اگر میں یہ کلام دل سے خود بناتا اور اس کو اللہ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ پر افترا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ افترا کرنے والے کو جلد عقوبت میں گرفتار کرتا ہے۔ تمہیں یہ قدرت نہیں کہ تم اس کی عقوبت سے بچ سکو یا اس کی عذاب کو دفع کر سکو، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افترا کروں، اور قیامت قائم ہونے پر مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے اور میرے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک کرے گا۔ تم اپنے اعمال کے مالک ہو اور میں اپنے اعمال کا مالک۔ بھی آیت نازل ہوئی تو مشرک بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات اور عزیٰ کی قسم اللہ کے نزدیک ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اگر یہ قرآن ان کا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو بھی سلوک ہوگا اچھا ہی ہوگا اور اس کا صلہ آخر میں ہی ملتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یعنی اچھا سلوک ہوگا، مگر ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا کہ صحابہ کرام اور مومنوں کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک ہوگا، یعنی ان کا ٹھکانہ بھی جنت میں ہی ہوگا، لیکن جو رسول کا درجہ ہے وہ بلند ترین ہے اور اس کی عزت و تکریم تمام لوگوں کو کرنی ہے۔ لہٰذا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کتنے بلند ہیں۔ یہ کافر تو من گھڑت بات کہہ کر اپنا دل بہلاتے ہیں، اصل مقام تو وہ ہے جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ جو ہر مومن کا حق ہے، اور وہ آخر میں
ملے گا۔ باقی اگلی تفسیر و ترجمہ اگلی ویڈیو کے لیے ہے جو میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس کی پکڑ سخت ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔